اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ سامعین، آج میرا دل ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں، اس کے علاوہ کچھ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا بیان دوں۔ نماز خالق کائنات نے ہم پر فرض کی ہے، اور خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز ہی ہے جو کہ جنت کی کنجی ہے۔ کسی نے معصومین سے پوچھا کہ یا امام، ہم کیسے یہ چیز جو ہے جانیں کہ ہماری نماز آیا قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ تو امام مسکرائے اور آپ نے فرمایا، اگر وہ گناہ جو تم نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد ان سے تم باز آ جاؤ، بچ جاؤ، تو بس سمجھ لینا کہ تمہاری نماز خالق کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ نماز اصول دین ہے، اور نماز ایک تو ریگولر نماز ہے جو 5 نمازیں ہم پر واجب ہیں، اس کے علاوہ جو تہجد کی نماز ہے اس کی تو اس قدر فضیلت ہے کہ جو کوئی بھی اپنی حاجات کی برابری چاہتا ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرے اور اس کے ثمرات دیکھے۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو صرف ایک بات کہی تھی۔ آپ نے کہا تھا، اے میری بہن، مجھے نماز شب کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ کربلا سے شام اور شام سے کوفہ تک جب بیبیوں کو رسن بستہ جو ہے کیا گیا تھا، کبھی بھی ان کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی۔ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں جو نماز ہے، جس طرح ہم ہر عقیدہ جو ہے ان کے مطابق جو ہے رکھتے ہیں، تو نماز کو بھی تو ان کے مطابق رکھنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کا آپ دیکھ لیجئے کہ جب ان کو تیر لگا حالت جنگ میں، تو جب نماز کی حالت میں تھے اس وقت وہ تیر نکالا گیا اور مولا کو محسوس ہی نہ ہوا، کیونکہ وہ خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھے۔ وہ مصلی عبادت پہ جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ خالق سے راز و نیاز کرتے تھے۔ بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز اور قرآن کا دائمی رشتہ ہے، اور اسی طرح سے اہل بیت کی اہمیت ہم پر واضح ہے۔ نبی نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں گراں قدر چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو تفرقے میں نہیں پڑو گے، ایک میری اہل بیت اور ایک میری سنت۔ یہ اہل بیت ہی ہیں جنہوں نے دین نبی کو بچایا۔ میں پہلے نماز کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ مولا حسین علیہ السلام نے کرب و بلا کے بن میں جو نماز ادا کی، ذرا سوچئے، تصور میں لائیے کہ جنگ ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے ہیں، لیکن پھر بھی نماز کی اہمیت کو مولا نے اجاگر کیا۔ آپ کے اصحاب جو ہیں وہ دائرہ بنا کے آپ کے گرد تھے، اور کچھ جو ہے آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، اور جب مولا کو شہید کیا گیا تو اس وقت شہرک کے اوپر جو ہے جب 13 ضربیں چلائی گئیں تو اس وقت بھی مولا حسین علیہ السلام جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کر رہے تھے، اور جب ان سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لے جایا جا رہا تھا تو تب بھی ذکر خدا ہو رہا تھا، اور یہ ہستیاں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اول وقت پر ادا کریں، کیونکہ نماز جو اول وقت پر ادا کی جائے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے آپ نے خدا کی راہ میں ایک تنبا دیا۔ اگر دوم وقت میں ادا کی جائے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے آپ نے خدا کی راہ میں کوئی مرغ دیا۔ اگر اس سے کم وقت میں ادا کی جائے تو ایسے جیسے خدا کی راہ میں کوئی انڈا دیا۔ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یا خدایا، مجھے تجھ سے صرف ایک شکوہ ہے کہ تیری رات چھوٹی ہے فاطمہ کے سجدے سے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں اور واقعہ پڑھنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے تھے، ایک شخص قریب آتا ہے، آ کے امام کے کان میں کچھ کہتا ہے تو امام طواف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد امام پھر آتے ہیں تو وہ ایک شخص جو پہلے اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے امام شریعت آپ کی رگوں میں ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ شخص تو بڑا بدکار تھا اور آپ خدا کا نیک کام کر رہے تھے طواف کعبہ، آپ طواف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے گئے، آخر اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ امام نے فرمایا کہ اس بندے کی کوئی حاجت تھی، کوئی غرض تھی، اور میرے نبی میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کوئی حاجت یا کوئی مشکل دور کرے تو اس کو حج مبرورہ کا ثواب ملتا ہے۔ میں تو عمرے کا طواف کر رہا تھا، مجھے حج کا ثواب ملا تو میں ادھر چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجتن پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و